السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غزوہ موتا کا ذکر آ گیا، جس کے اصل ہیرو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا بھی ذکر آ گیا، ان کے ایمان لانے کا بھی ذکر آ گیا۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں کہ ساری زندگی ان کی میدان جنگ میں گزری، اس کے باوجود ان کی جو موت آئی ہے وہ گھر کے اندر بستر میں آئی ہے۔ اچھا جی، اب یوں سمجھ لیجیے کہ 8 ہجری کے واقعات میں سے ہم فتح مکہ کی جانب بڑھنے لگے، اور اب باقاعدگی کے ساتھ آج سے فتح مکہ کا جو ہے بیان ہوگا۔ اب دیکھیے 2 یا 3 نشستوں کے اندر اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ اصل تو سبق کل رات کو ہونا تھا، لیکن وہ سفر کی وجہ سے نہیں ہو سکا، تو لہٰذا یہ ساتھی آپ حضرات کے سامنے یہ صبح تک یہ کلاس لگا دیں گے۔ ابھی ہم لوگ فجر سے پہلے اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ بہرحال فتح مکہ یہ بہت بڑا اور نرالا اعزاز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جتنی مشقتیں برداشت کیں، جتنی مصیبتیں اٹھائیں، اس کا یہ صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یہ تحفہ ملا۔ اس کی ہم وضاحت میں جائیں گے کہ فتح مکہ کے اندر پھر یہ جو جنگ آئی ہے یہ کیسے آئی ہے، کہ جب حدیبیہ کے اندر 10 سال کا معاہدہ ہو گیا کہ جنگ نہیں ہوگی، تو پھر یہ جنگ کیسے ہوئی، اور یہ ایگریمنٹ توڑا کس نے، یہ معاہدہ کس نے توڑا، اس کا انشاءاللہ اس کی آج وضاحت ہوگی۔ البتہ یہ ساری باتیں شروع کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے سیرت کا بالکل ایک طریقے سے سمجھ لیں کلائمیکس چل رہا ہے۔ فتح مکہ کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور آپ کا اس دنیا سے جانا، یہ ساری باتیں آئیں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ، ان چاروں کے مناقب، ان کے فضائل اور ان کی تھوڑی سی مختصر تاریخ وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ پھر ان 4 کے بعد اگر 6 اور لوگوں کو ملا لیں تو 10 مبشرہ بن جاتے، جس میں سعد بن ابی وقاص ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعید ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ ان اور 6 لوگوں کو ملا لیں تو 10 مبشرہ ہیں۔ تو میرا تو یہ ارادہ ہے کہ ان 4 خلفاء اور ان کے علاوہ جو 6 10 مبشرہ سارے صحابہ ہیں، یہ اس کے بعد ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 کی 11 بیویاں اور بنات طیبات، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ان کا ذکر بھی کر کے پھر سیرت کو مکمل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو احوال ہیں، سیرت کے اصل احوال، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے مشکل سے اب 10-12 سبق بچے ہیں، یہ پھر اس کے بعد سیرت ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذکر کے بغیر ایک طریقے سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادھوری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آئے تھے اور ساری زندگی میں آپ نے جو کام فرمایا، اس کو پھر ساری دنیا کے اندر صحابہ کرام نے کیسے پھیلایا، اس کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے جو 30 سال ہیں، حضرت علی کی خلافت تک، صرف یہ نہیں کہ حضرت علی، اس میں حضرت حسن اور حضرت حسین اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا ذکر کرنا میرا ارادہ ہے کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا ذکر کروں۔ یہ جو دور ہے یہ تو ہم سب کو اچھی طریقے سے ایسے یاد ہونا چاہیے جیسے ہمیں قل هو اللہ احد کی صورت یاد ہوتی ہے، اس طرح سے ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے۔ لہٰذا میرا تو یہ ارادہ ہے، اگر یہ بتاتے بتاتے رمضان بھی آ گا تو انشاءاللہ رمضان کے اندر جو ہمارا رمضان کورس کرنے کا جو ہر سال ہم کر رہے ہیں رمضان کورس، اس کے اندر رمضان کورس کے ساتھ ساتھ ان صحابہ کرام کا بھی ذکر کر لیں گے، خلفائے راشدین، 10 مبشرہ، ازواج مطہرات، بنات طیبات، یہ 4 کیٹیگری ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ رمضان کا جو پورا مہینہ ہے اس کو لے لیں گے ساتھ، اور اگر اور بھی صحابہ کرام کی تعداد تو 1.25 لاکھ کے قریب ہے، ان کا ذکر کرنا ضروری ہوا تو انشاءاللہ ان کا بھی ذکر کر لیں گے۔ چلیے اب باقاعدگی سے ہم فتح مکہ کی طرف بڑھتے ہیں اور کیا کیا معاملات ہوں ان کو دیکھتے ہیں۔
حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ مجھے مناسب لگا تھا کہ میں ان کے اسلام لانے کی جو وجہ ہے اس کو بیان کروں۔ نجاشی سے کیسے تھپڑ کھایا، انہوں نے مارا، باقاعدہ ناک میں سے خون نکلا، لیکن وہ ساری بات میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات ایسی کہہ دی تھی، تو پھر نجاشی نے تھپڑ مارا اس بات کے اوپر، پھر نجاشی کے ہاتھ پر پہلے کلمہ پڑھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جو کلمہ پڑھا۔ یہ موٹی موٹی بات، اب میں ڈیپ میں نہیں آتا، یہیں پر چھوڑ دیتے۔ اچھا جی، فتح مکہ کا کیا معاملہ بنا؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، کیسے آپ نے دعوت دی، کیسے آپ کو ستایا گیا، کس طریقے سے مجبور کیا گیا، طائف کے اندر کیسے پتھر کھائے، کیسے اپنے ہی گھر کو، اپنے ہی خاندان کو، اپنی ہی جو ہے کوچے کو، گلیوں کو چھپتے چھپاتے، جان بچاتے ہوئے سینکڑوں لوگوں کے نرغے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے موقع پہ ہجرت کی ہے۔ اور پھر آپ کا سفر دیکھیں، راستہ کیسے اختیار کیا، کس طرح سے مدینہ پہنچے، کیسے غار میں چھپے، صرف ابو بکر ساتھ تھے، کوئی اور ساتھ دینے والا بھی نہیں تھا، کوئی ساتھ میں چلنے والا بھی نہیں تھا۔ آپ کو اس موقع پر بھی ڈھونڈا گیا، رستے میں کیسے آپ کی تلاش ہوئی، کیسے آپ مدینہ پہنچے، پھر مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے آپ کا منافقین سے، یہودیوں سے واسطہ پڑا، بدر ہوا، احد ہوا اور خندق ہوا، خیبر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے، پھر صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ موتا کس طریقے سے ہوا، اس طریقے سے ساری باتیں سنتے سنتے اب آپ یہاں پر آ گئے کہ اب باقاعدہ مکہ فتح ہو رہا ہے۔ اس مکہ کے فتح ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی دیکھیں، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایک طریقے سے یوں کہہ لیں کہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح سے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اس طرح سے چلنا پڑے گا، تب کہیں جا کر انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشقت میں ڈالا ہی نہیں جاتا۔ براق آیا معراج کی رات میں، جس پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بیت المقدس، تو کیا ہجرت کے موقع پہ براق نہیں؟ براق کی ضرورت تو اب تھی، آپ اس پر بیٹھتے، براق لایا جاتا، آپ اس پر بیٹھتے اور راتوں رات مدینہ پہنچ جاتے۔ یہ کیوں مشقت میں ڈالا گیا؟ کیوں 7-8 دن تک تھکایا گیا؟ کیوں 3 دن غار کے اندر رکایا گیا؟ سبق تھا ہم لوگوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، تربیت ہو رہی تھی ہماری۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف دعائیں مانگیں، اور وہ بڑا مشہور لطیفہ قصہ کچھ بھی کہہ لیں کہ جب انگریزوں نے توپیں بنائیں تو مسلمانوں پر، ہندوستان کے مسلمانوں پر گولے داغنے شروع کر دیے، تو مسلمانوں نے کیا تو کچھ نہیں تھا، انگریزوں نے تو پھر بھی توپیں بنائی تھیں، تو بجائے اس کے کہ مسلمان کچھ محنت کرتے، توپوں کے جواب میں کچھ توپ یا کچھ چھوٹا موٹا ہتھیار بنا لیتے، جولیاں اٹھا کر کے بددعا دینی شروع کر دی، یا اللہ ان انگریزوں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں۔ دنیا کا نظام اس پر نہیں ہے میرے بھائی، دنیا ایسے کام نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے 2 اور 2 4 کے اصولوں پر، اسی طریقے سے دنیا چلے گی۔ جو محنت کرے گا من جدہ وجدہ، جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اسی کو یہاں پر کامیابی ملے گی۔ آپ کی دعاؤں سے، آپ کے مسلح بچھانے سے معاملات نہیں بنیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید، ابو سفیان، یہ جتنے بھی لوگ تھے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر چھوڑنے پر باقاعدہ تل گئے مارنے کے لیے اور گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ان پر فالج گر جاتے، ان پہ پتھروں کی بارش ہو جاتی، سارے کے سارے جو ہے دھول بن کے ختم ہو جاتے، مٹی بن جاتے، سب کا 1 منٹ میں جنازہ نکل جاتا، یا مرتے نہیں، سب کے اوپر ایسی بیماری ملوث ہو جاتی، طاعون پھیل جاتا، یا ایسا کچھ معاملہ ہو جاتا کہ سب کو مرگی آ جاتی، دورہ پڑ جاتا، فالج ہو جاتا، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، مکے کے اندر بیٹھے بیٹھے کامیاب۔ یہ اتنے سال جو ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ 13 سال مکی دور، اور اس کے بعد یہ 7-8 سال مدنی دور، یہ جو اس میں چکی کے پاٹوں میں پیسا گیا، لایا گیا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے ہمارے لیے کتنا بڑا سبق حاصل ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو 17-18 سال محنت کرنی پڑی مکہ فتح کرنے کے لیے، تو ہمیں کتنا کرنا پڑے گا اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا بھی کہ مکہ فتح ان کے چھپتے چھپاتے جن گلیوں سے، جن علاقوں سے نکلے تھے، آج وہاں فاتحانہ انداز میں داخلہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہمارے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا درس اور عبرت ہے۔ اگر ہم اب بھی نہ سمجھے تو بس ہمیں خدا سمجھے۔ ہمارے ایک استاد حضرت مولانا ادریس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے، حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ ہمارا جو دلی کے اندر مدرسہ ہے نا، مدرسہ حسین بخش، جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی، اس وقت وہ وہاں پرنسپل ہے، صدر ہے۔ تو جب سبق پڑھاتے تھے تو کہتے تھے سمجھ میں آ گئی، تو طلبہ کہتے تھے جی ہاں سمجھ میں آ گئی، تو پلٹ کر کہتے تھے اگر تم اب بھی نہ سمجھو تو تم کو خدا سمجھے۔ تو یہ ہمارے حضرت کا جملہ ہے، کئی کتابیں پڑھی ہم نے ان سے، جلالین وغیرہ، تو یہ جملہ مجھے یاد آ گیا، اگر ہم اب بھی نہ سمجھے تو پھر ہم کو خدا سمجھے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اچھا جی، اب باقاعدہ اس کو دیکھ لیتے ہیں
کہ فتح مکہ کیسے ہوا اور یہ جنگ کیسے ہوئی جب ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک نہ تو آپ کی طرف سے جنگ ہوگی اور نہ ہماری طرف سے جنگ ہوگی۔ دراصل یہ معاہدہ تو قریش اور مسلمانوں کے بیچ میں تھا، لیکن اس کے اندر ایک شق یہ بھی تھی، آپ سن چکے ہیں کہ اس معاہدے میں اور جو دوسرے قبائل ہیں وہ آزاد ہیں، وہ اس میں شریک نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی اس میں اپنی مرضی سے شریک ہونا چاہے، قریش کا یا مسلمانوں کا حلیف بننا چاہے تو ان کو اجازت ہے۔ تو لہٰذا ہوا یہ کہ بنو بکر جو قریش کے حلیف سمجھے جاتے تھے وہ اس معاہدے میں قریش کے ساتھ شریک ہو گئے، اور بنو خزاعہ جو مسلمانوں کے ہمدرد، حالانکہ مسلمان نہیں تھے یہ لوگ، اپنی سابقہ دین پڑھتے، بت پرستی پڑھتے، لیکن مسلمانوں کے ہمدرد تھے، تو لہٰذا یہ لوگ مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ حلیف سمجھے گئے۔ اور اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ جو معاہدہ قریش اور مسلمانوں کے لیے ہو رہا ہے، اگر کوئی حلیف اس کے اندر آتا ہے تو یہ معاہدہ ان کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، وہ بھی ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ زمانہ جاہلیت ہی سے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد، آپ کی نبوت کے اظہار کے بعد یہ لوگ آپس میں ان کی لڑائیاں بند ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ایک طریقے سے مقابلے چل رہے تھے۔ اچھا جی، ایک موقع ایسا آیا کہ جب یہ لوگ ایک دوسرے سے بالکل، کیونکہ مہینوں سالوں ہو گئے تھے ایک دوسرے سے لڑے ہوئے، حالانکہ زمانہ جاہلیت سے سالوں سے ان کی لڑائیاں چل رہی تھیں، لیکن جب ایک کسی چیز کو چھوڑے ہوئے ایک عرصہ ہو جائے، ایک وقت گزر جائے تو آدمی بے فکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بنو خزاعہ تھے یہ بھی بے فکر تھے کہ جب لڑائیاں نہیں ہو رہی تو چھوڑو، تو یہ اپنے کسی پانی، جانوروں کو پانی وغیرہ پلایا جاتا ہے نا تالاب وغیرہ میں، وہاں پر یہ لوگ کچھ آرام کر رہے تھے۔ بنو بکر نے یہ سوچا کہ لاؤ ان کو ستایا جائے، کہ یہ ذرا مسلمانوں کے ذرا ہمدرد بنتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا ہمدرد بنتے، ان کے حلیف بنتے۔ پتہ نہیں ان کو کیا شرارت سوجی، ان لوگوں نے، اس میں ایک شخص تھا نوفل، اس نے، اور صفوان بن امیہ بعد میں یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے، اور ایک شخص تھے شیبہ بن عثمان، انہوں نے، ان 3-4 لوگوں نے، اور بھی کچھ لوگوں کا ذکر آتا ہے، ان لوگوں نے مل کر بنو خزاعہ پر رات میں حملہ کر دیا، ان کو مارا، ان کے جانوروں کو مارا، ان کے عورتوں کو مارا، یہاں تک کہ جو ان کے سردار تھے بدیل، ان کے گھر میں، کیونکہ یہ لوگ جب انہوں نے دیکھا اچانک سے ہم پر حملہ ہوا ہے، سو رہے تھے تالاب کے پاس، تو ان فانن میں آنکھ کھلی، جو ان کی زد میں آیا، روندن میں آیا، مارا گیا، یہ زخمی ہوا، اور جو لوگ ان سے بچ سکے تو انہوں نے یہ سوچا کہ سردار کے پاس جائیں، ان کے گھر میں گھس گئے، سردار بھی اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا بدیل۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ آئے تو یہ لوگ ان کو مارتے سردار کے گھر میں گھس گئے، ان لوگوں کو مارا، سردار کو، بدیل کو بھی مارا۔ حالت بہت زیادہ جو ہے نازک ہو گئی تھی، رات بھر یہ قتل و قتال چلا اور شب خون مار چلی۔ جب صبح ہوئی تو قریش کے کچھ لوگوں کو پتہ چلا، جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو پتہ چلا کہ رات یہ معاملہ ہوئی ہے، کارروائی ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے کہا یہ بہت غلط ہوا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ایک طریقے سے ہم نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کو ختم کر دیا، کیونکہ بنو بکر اور بنو خزاعہ یہ بھی اپنی اپنی مرضی سے مسلمانوں کے اور قریش کے حلیف ہوئے تھے، تو یہ بھی اس ایگریمنٹ میں شریک تھے، لہٰذا بنو خزاعہ پر حملہ کر کے بنو بکر نے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ 40 آدمیوں کا دستہ لے کر، 40 آدمیوں کی ایک جماعت لے کر بدیل جو ہے وہ مدینہ گئے، اور جا کر کے جو ہے وہ بات چیت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے احوال سے اطلاع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری کی ساری بات انہوں نے اشعار کی شکل میں رکھی، ساری بات اللہ کے رسول کو بتائی، اور بتایا کہ صفوان بن امیہ، نوفل اور شیبہ بن عثمان، ان لوگوں نے، شیبہ بن عثمان وہ ہیں کہ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا نا کہ بھائی وہ چابی دو مکہ کے اندر، اس کے بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھنی ہے، تو انہوں نے اجازت نہیں دی تھی اور وہ چابی نہیں دی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا میں یہ چابی تجھ سے لوں گا اور پھر جس کا دل چاہوں گا اس کو دوں گا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لی اور پھر انہی کو دی، اور پھر یہ کہہ دیا کہ چابی تمہاری اولاد میں رہے گی ہمیشہ۔ تو آج بھی جن لوگوں کے پاس جو بیت اللہ کے دروازے کی چابی رہتی ہے وہ شیبی کہلاتی ہے، بنو شیبہ کی اولاد میں سے، تو یہ وہ شیبہ تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے جو شب خون مار کی، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اشعار پڑھ کے سنائے کہ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلا کہ ہمارا ان سے حلیفانہ تعلق ہے، اور جیسے ہم ان کے حلیف ہیں ویسے ہی ہمارے باپ دادا ان کے باپ داداؤں کے حلیف تھے۔ یہ حلیفانہ تعلقات پہلے سے چلے آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ یہ معاملہ دیکھا اور ان کی پوری رودات کو سنا تو آپ نے پھر اس موقع پر یہ فرمایا کہ اگر میں نے ان کی مدد نہ کی تو آسمانوں سے میری بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ یہ لوگ ایمان والے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کا پاس رکھا
اس کا لحاظ رکھا کہ یہ غیر ایمان والے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ان کا حلف ہے، تو لہٰذا اس حلف کی وجہ سے ان کا جو ہے معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا، یعنی کہ وہ جو بنو بکر کے لوگ تھے، تو پورا بنو بکر قبیلہ تھا یا ان کے کچھ لوگ تھے؟ تو انہوں نے بتایا نہیں، پورا قبیلہ نہیں تھا، صرف کچھ لوگ تھے، صفوان، شیبہ اور ان لوگوں کے نام لیے، اور ساتھ ساتھ یہی بتایا کہ قریش نے ان کا، کیونکہ سارے لوگ تو نہیں آئے حملہ کرنے، لیکن قریش نے ان کا ساتھ پورا دیا، ہتھیار دیے، بندے ساتھ میں بھیجے، اس طریقے سے ان لوگوں نے معاملہ کیا۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد مکہ روانہ فرمایا اور مکے والوں کے سامنے 3 اختیارات رکھے کہ تمہاری طرف سے یہ کارروائی ہوئی ہے، اب 3 میں سے ایک کام تمہیں ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، یا تو یہ جو مرے ہیں بنو خزاعہ کے لوگ، ان میں سے جتنے لوگ مرے ہیں ان کی دیت تم دو۔ میں نے آپ کو شاید پہلے کبھی بتایا ہو کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ کے برابر تھی اس زمانے میں نے بتایا تھا نا، حضرت عبداللہ کو ان کے باپ عبد المطلب نے جب جو ہے وہ ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت میں دیت 10 اونٹ تھی، اس کے بعد یہ 100 اونٹ چلی گئی اور اسلام نے 100 اونٹ دیت کو باقی رکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی، ہر اس بندے کی دیت دو جو اس کارروائی کے اندر مارا گیا۔ یہ نہیں کرتے تو دوسرا، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، جو لوگ اس چیز میں شریک تھے، جو بندے، ہم ان سے خود نمٹ لیں گے، تم ان سے لا تعلق ہونے کا اعلان کر دو کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا تو دیت دو، یا پھر جن لوگوں نے یہ شب خون مار کارروائی کی ہے ان لوگوں سے لا تعلق ہو جاؤ، ان سے بالکل اظہار ہمدردی ختم کر دو، ہم جانے اور وہ جانے۔ اور اگر تم یہ دونوں کام نہیں کرتے، دیت بھی نہیں دیتے اور اس بندوں سے لا تعلق بھی نہیں ہوتے، اس حملے کی ذمہ داری بھی نہیں لیتے، تو پھر اس صورت کے اندر تم اعلان کر دو آفیشلی کہ حدیبیہ کے اندر جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ تیسرا کام کر سکتے ہو۔ قاصد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ پہنچا ہے اور وہاں جا کر کے اس نے یہ 3 باتیں اللہ کے رسول کی طرف سے ان قریش کو اور ابو سفیان وغیرہ جو لوگ تھے ان لوگوں کو بتائی ہیں، تو ان لوگوں نے بڑے ہی جاہلانہ اور بڑے ہی متکبرانہ انداز میں، بڑے غرور اور گھمنڈ میں یہ جواب دیا کہ نہ ہم دیت دیں گے، نہ ہم ان لوگوں سے لا تعلق ہوتے، ہمارے بندے ہم ذمہ داری لیتے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ محمد نے یہ کہلوایا ہے کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ وہ ختم کر دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے، ہم ختم کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد قاصد جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ قاصد کے روانہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے سر جوڑ کر کے آپس میں کہا کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، ایک تو ہم نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی، لوگوں کو مارا، اور دوسرا ہم نے بڑے ہی متکبرانہ انداز میں محمد کو جواب بھجوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے اللہ کے رسول بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، آپ اپنے لوگوں کا بدلہ لیے بغیر چین سے بیٹھیں گے نہیں، تو لہٰذا ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے بڑا غلط کام کیا، ہم نے 2 ٹوک جواب دے کر کے صحیح نہیں کیا، یہ مصیبت ہم پر پڑے گی ضرور۔ تو اب کیا کریں؟ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ابو سفیان کو ذمہ دار بنا کر کے مدینہ روانہ کیا جائے، اور ابو سفیان مدینہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقے سے ہو گیا کہ تھوڑیوں میں ہاتھ دے کر کے ان کو منائے، اور ایگریمنٹ جو ہم نے توڑ دیا اس کو دوبارہ رینیو کیا جائے، اس کو دوبارہ جو ہے شروع کر دیا جائے۔ اچھا، یہ جو ابو سفیان ہیں ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، تو اسلام لانے سے پہلے ان کے گناہ اور ان کی جرائم جو تھے بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ، تو اس وجہ سے ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو الفاظ ایسے لکھے گئے، ابو سفیان آیا، ابو سفیان گیا، ابو سفیان نے یہ کام کیا، یعنی کہ ایک طریقے سے تو تڑاک جو ہوتی ہے نا، اس طریقے سے۔ لیکن جب اسلام لے آئے تو سارے گناہ بھی ختم ہو گئے، سارے جرائم بھی مٹ گئے، تو اس وجہ سے ہم ادب احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو کتابوں کے اندر جو رویہ ہے نا، میں اس کو فالو نہیں کروں گا، میں ان کے بارے میں وہی طریقہ اختیار کروں گا۔ صحابی رسول ہیں بھائی، اور بڑے صحابی، امیر معاویہ ان کے بیٹے، ایک میں نے بتایا تھا نا کسی موقع پر کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اسلام کے ایک بہت بڑے، اور ہمارے ہاں تو صحابی رسول کا اتنا بڑا معاملہ کہ وہ، میں اپنا، یہ میرا پرسنل میٹر ہے حالانکہ، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہماری گھر والی جب امید سے تھی تو میں نے یہ سوچا تھا اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا نا تو میں علی معاویہ نام رکھوں گا، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی، بہت پیاری ہے، اللہ نصیب اچھا کرے۔ تو ہماری تو یہ محبت ہے صحابہ کرام سے۔ میں خاص طور سے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ نئے نام نہ رکھا کریں، بابرکت نام رکھا کریں۔ ہم لوگوں نے نئے نام اور یونیکنیس کے چکر میں چائنا والوں کو بھی فیل کر دیا، ایسے عجیب و غریب نام سننے میں آ رہا ہے، امان والحفیظ۔ تو میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے ایسا بے ادب والا پہلو اختیار نہیں کروں گا، کیونکہ تاریخ کی کچھ کتابوں کے اندر ان کے متعلق جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں، ذرا اس میں ادب نہیں ہے۔ ابو سفیان آیا گیا، میں یہ نہیں کہوں گا آئے اور گئے، میں ایسے کہوں گا۔ تو ابو سفیان جو ہے پھر وہ نکل گئے، مکہ سے نکل گئے نہیں نکل گئے، ٹھیک ہے۔ تو
ایک مقام ایسا تھا کہ بدیل، یہ قاصد واپس جو ہے مکہ سے نکل کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گیا. قاصد نے بتا دیا کہ مکے والوں نے تو دو ٹوک جواب دے دیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل کو اور ان کے جو 40 لوگ تھے ان کو مدینہ سے روانہ فرما دیا. ادھر مکہ سے یہ نکل گئے ابو سفیان مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور معاہدے کو ذرا دوبارہ رینیو کرنے. تو ابو سفیان کا جو ہے ایک طریقے سے آمنا سامنا ہو گیا بدیل سے مقام عصفان پر. تو ابو سفیان نے بدیل سے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ تو بدیل نے کہا یہی آس پاس کی بستیوں سے آ رہا ہوں، کسی کام سے گیا تھا. ٹال دیا اور آگے چلے گئے. تو یہ جو ان کے اونٹ وغیرہ ان کے ساتھ تھے انہوں نے جو مینگنی وغیرہ کی تھی، تو ابو سفیان نے جو ہے اس مینگنی کو اٹھایا، اس کو توڑا، اس میں سے جو کھجور کی گٹھلی نکلی کہنے لگے یہ مدینہ کی گٹھلی ہے اور یہ ضرور محمد کے پاس گیا تھا اپنی وہ سنانے. یہی کا یہی اندازہ انہوں نے بدر کے اندر لگایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جاسوس وغیرہ آئے تھے صحابہ کرام، اس وقت بھی انہوں نے یہ مینگنی وغیرہ توڑ کے، ان کا سوجھ بوجھ، ان کی سمجھداری. یہ مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے تو یہ بیٹی کے پاس گئے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں اور ابو سفیان کی بیٹی تھیں. تو اس لحاظ سے رشتے کے اعتبار سے یہ اللہ کے رسول کے سسر بھی تھے. تو بھائی ان کا درجہ بڑھا ہے، ان کا مقام بڑھا ہے. لیکن جب تک ایمان نہیں لائے تھے ان کے ساتھ سلوک ایسا کیا گیا. جب ان کی بیٹی نے دیکھا ام حبیبہ نے کہ میرے باپ آئے ہیں، اور بیٹی کے حجرے میں گئے بیٹھے، تو جو بستر تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے وہ بستر بچھا ہوا تھا. تو جب یہ آئے اور بیٹھے تو ان کی بیٹی نے ام حبیبہ نے وہ بستر کھینچ لیا ان کے نیچے سے اور لپیٹ کر رکھ دیا. تو اس پر بڑے جو ہے وہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ میری بیٹی نے میرے ساتھ یہ کیا سلوک کیا. تو اس پر انہوں نے سوال پوچھا اپنی بیٹی سے، ام حبیبہ سے، بیٹی ایک بات بتا، تو نے مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھی، اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا؟ تو ام حبیبہ کہتی ہیں کہ یہ بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے ہے، آپ اس پر سوتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، آپ شرک کی گندگی سے آلودہ ہیں، آپ بالکل اس قابل نہیں کہ میں آپ کو اس بستر پر بٹھاؤں. سبحان اللہ، کیا جواب دیا. تو کہنے لگی ہے کہ بیٹی جب تک تو میرے پاس تھی صحیح تھی، اب میرے پاس سے جب سے تو ہٹ گئی ہے اور محمد کے پاس چلی گئی ہے تو بدک گئی ہے، تو بدل گئی ہے. تو کہنے لگی کہ نہیں، میں تو پاک ہو گئی ہوں اور مجھے سمجھ آ گیا کہ ایمان کتنی پاکیزہ اور مقدس چیز ہے، اور آپ جو ہے وہ نجس اور گندے اور شرک آپ کے اندر ہے. اس طریقے سے جواب دیا. بہرحال بیٹی سے یہ گفتگو ہوئی. اس کے بعد اٹھ کر مسجد نبوی کے اندر گئے ابو سفیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ. اب رسول تو یہ مانتے نہیں تھے، جو بھی کہا محمد کہا، محمد بن عبداللہ کہا، جو بھی کہا، کہ میں آیا ہوں اس بات کے لیے کہ جو حدیبیہ کے اندر ایگریمنٹ ہوا تھا اور ہماری جانب سے وہ توڑ دیا گیا، میں اس کو دوبارہ رینیو کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ اپنا بول کے چلے گئے. ابو سفیان کو احساس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میری اس بات کو جواب نہ دینا یہ غلط ہو گیا. لہٰذا یہ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے جا کر کے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کے لیے کہا ہے. تو ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو ابو بکر صدیق فرماتے کہ جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہ عمر فاروق کے پاس گئے. پہلے تو انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا تم میری سفارش کرو، تو انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول کو جواب ہی نہیں دے رہا تو ہم کیا سفارش کریں. اس کے بعد انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم میری سفارش کرو. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں تیری سفارش کیا کروں گا، خدا کی قسم مجھے اگر اللہ کے رسول اجازت دے تو میں تیری گردن مار دوں ابھی کے ابھی، تو سفارش کی کیا امید لے کر کے میرے پاس آیا ہے. حضرت عمر کا تو اپنا ایک انداز تھا نا. اس کے بعد یہ گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس، اور اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اپنی بیوی کے پاس، اور حضرت حسن جو ہیں وہ کھیل رہے تھے، چھوٹی سی ان کی عمر تھی. دیکھیں یہ 8 ہجری ہے، 3 ہجری کے اندر حضرت حسن کی پیدائش ہوئی ہے، تو 8 ہجری میں حضرت حسن کی کیا عمر ہوگی؟ 5 ساڑھے 5 سال. اتنے چھوٹے سے بچے تھے، کھیل رہے تھے. تو انہوں نے جا کر کے ابو سفیان نے جا کر کے حضرت علی سے کہا کہ تم بات کرو. انہوں نے ساری بات بتائی کہ میں نے اللہ کے رسول سے بات کی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ابو بکر سے بات کی، علی سے بات کی، انہوں نے یہ عمر سے بات کی، انہوں نے یہ جواب دیا. تو حضرت علی کہنے لگے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر چکے ہیں تو ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کے اس فیصلے کے آڑے آئے. لیکن پھر اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوئے. معافی چاہتا ہوں کیونکہ وہ کتاب کے اندر یہی الفاظ لکھے ہیں، تو بار بار زبان پہ یہی چڑھ رہے ہیں. بھائی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کسی ایک ادنا صحابی کے بارے میں بھی ہم بے ادبی کا پہلو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے موت دے دے. تو غیر اختیاری طور پر اگر کوئی بات نکل جائے تو غیر اختیاری طور پر تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرماتا ہے. میں آپ سے کیا معافی مانگوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں. وہ کتاب میں اس انداز سے لکھا ہوا ہے نا، جیسے میں نے پہلے ہی بتا دی یہ بات کہ بھائی کتابوں میں اسی طریقے سے لکھا. اب کیا کریں؟
کیونکہ ان کے معاملات اسلام لانے سے پہلے ایسے ہی تھے، اس لیے ایسا لکھا ہوا ہے، لیکن ہم ایسے نہیں کہیں گے انشاءاللہ، بھولے سے نکل جائے تو اللہ معاف کرے آپ کو بھی ہم کو بھی۔ تو حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، یہ جو تیرا بیٹا ہے حسن، اگر یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایگریمنٹ کو کہہ دے، حالانکہ 5 سال عمر ہے ان کی، اگر یہ کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے تو یہ مکہ اور مدینہ دونوں کا بڑا سمجھا جائے گا، دونوں کا سردار تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگیں اول تو یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھلا کون اعلان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہنے لگے حضرت علی سے، علی تم کوئی راستہ بتاؤ، کوئی طریقہ بتاؤ، کیا کریں کہ جس سے یہ ایگریمنٹ دوبارہ شروع ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مان جائیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ ایک راستہ ہے، اول تو یہ بالکل لاسٹ ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں، اور دوسرا اس کی بھی کوئی بہت اچھی امید کی توقع نہ کرنا۔ تو ابو سفیان نے کہا کیا بولو؟ تو حضرت علی کہنے لگے تم مسجد نبوی میں ایسے موقع پر جاؤ جب بہت سارے لوگ ہوں موجود ہوں، صحابہ کرام کی جماعت ہو، اس موقع پر تم مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر دینا کہ میں ایک طرفہ اس معاہدے کو دوبارہ اس کو رینیو کرتا ہوں، اس کو دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ تو انہوں نے یہی کیا، مسجد نبوی گئے اور وہاں پر ابو بکر، عمر، جتنے بھی صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کھڑے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے وہاں جا کر کے کہا کہ میں صلح حدیبیہ کے معاہدے کو دوبارہ شروع کرتا ہوں، اس کو دوبارہ سے جو ہے اس کو رینیو کرتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اور صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان یہ کہہ کر کے مدینہ سے چلے گئے۔ ان کے نکلتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ فوراً خاموشی کے ساتھ جنگ کی تیاری شروع کر دو، اپنے اونٹ، اپنے گھوڑے ان کو سوار لو، اپنے نیزے، اپنے تیر، اپنے تلوار، اپنے ترکش، ان کو خوب اچھی طریقے سے ان کی دیکھ بھال کر کے ان کی تیاری شروع کر دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس تیاری کا کان و کان کسی کو خبر نہ ہونے دینا، یہ خاموش تیاری ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے آس پاس کے جتنے دوسرے قبائل تھے ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش پیغام بھجوا دیا کہ تم لوگ بھی جو ہے تیاری میں مشغول ہو جاؤ، تم لوگ بھی تیاری شروع کر دو۔ تو ان لوگوں نے بھی تیاریاں شروع کر دی اور جنگ کی تیاریاں باقاعدہ خاموش ایک طریقے سے خاموشی کے پیمانے پر شروع ہو گئیں۔ اچھا جی، یہاں پر کیونکہ آج تو کلاس بہت لمبی ہو گئی، لیکن اب چونکہ ہمیں جلدی جلدی اپنی بات کو سمیٹنا ہے تو انشاءاللہ اسی پر یہی ترتیب رہے گی، اب تھوڑا سا کلاس کا جو ہے ڈیوریشن تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ ایک معاملہ یہ ہوا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، ان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش جنگ کی تیاریوں کی خبر ہوئی تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ ایک عورت کو ایک خط لکھ کر کے مکے والوں کے نام دے کر کے بھیج دیا کہ مکے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش جنگی تیاریوں میں تمہاری طرف سے جو ہے مصروف ہیں، تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ، یہ تو خط دے کر کے عورت کو بھیج دیا، عورت نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ ایک عورت ہے، اونٹ پر جا رہی ہے، اور روضہ خاخ ایک جگہ ہے وہاں یہ ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اس خط کو لیا جائے اور مکے والوں کو اطلاع نہیں ملنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابی کو، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں کو روانہ فرمایا اور آپ نے فرمایا روضہ خاک کے پاس اونٹ پر سوار ہو کر ایک عورت ملے گی، یہ اس کا حلیہ ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے خط اس سے وصول کرو، جانے نہ دینا۔ یہ لوگ پہنچے اس جگہ پر جہاں پر اللہ کے رسول نے بھیجا تھا اور وہاں یہ عورت بھی مل گئی۔ جب یہ عورت مل گئی تو ان لوگوں نے اس سے خط کا مطالبہ کیا، تو کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے بالکل ایسے کھڑی ہو گئی دونوں ہاتھ اوپر کر کے کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، تلاشی لے لو۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول کبھی غلط نہیں ہو سکتے، جو خبر ملی ہے بالکل بعین ہی ایز از ٹس ایسی ہی ہوگی، تو ضرور اس کے پاس خط ہے، یہ ضرور جھوٹ بول رہی ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے۔ تو اس پر انہوں نے اس کو دھمکایا، صرف دھمکی کے طور پر، یہ نہیں کہ صحابہ کرام سے ایسی توقع بھی کی جا سکتی ہے، دھمکی کے طور پر کہا کہ دیکھ ہمیں پتہ ہے خط تیرے پاس، یہ تو ہو نہیں سکتا تیرے پاس خط نہ ہو، لہٰذا تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو خط ہمارے حوالے کر دے، ورنہ اگر تیری تلاشی لینے کے چکر میں ہمیں تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے، تجھے برہنہ بھی کرنا پڑا، تو ہم چوکیں گے نہیں، کیونکہ خط تیرے پاس ہے، ہمیں اس بات کی خبر ہے۔ اس دھمکی کو سن کر وہ ڈر گئی، تو یہ صرف دھمکی تھی، صحابہ کرام سے ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اللہ حفاظت فرمائے، ڈرانا پڑتا ہے جنگ کے اندر، اس طریقے کے حربے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا پھر اس نے اپنی چوٹی، جو اس کی چٹیا تھی جس کے اندر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ خط یہاں ہوگا، اس نے اپنی چٹیا کھولی، اس کے اندر خط نکال کر کے صحابہ کرام کے حوالے کر دیا۔ صحابہ کرام یہ خط لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ خط اللہ کے رسول کے سامنے رکھا۔ اس کے اندر، خط کے اندر پورا مضمون تھا، حضرت حاطب کا نام تھا۔ آپ نے حضرت حاطب کو بلوایا اور ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟
تو حضرت حاتب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اور میرے بارے میں کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ میری بات سن لیں۔ آپ نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لے آیا اور مدینہ کے اندر آپ کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن میں نے اکیلے ہجرت کی، میرے بیوی اور بچے ابھی بھی مکہ کے اندر ہیں اور میرا کوئی رشتہ دار، کوئی حمایتی مکہ کے اندر نہیں ہے۔ مجھے یہ خیال آتا تھا کہ کہیں میرے بیوی بچوں کو مشرکین مکہ کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو بس مجھے یہ خیال آیا کہ میں خط کے ذریعے سے ان کو اطلاع دے دوں کہ آپ ان کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ میرے بیوی بچوں، کیونکہ میرا ان کے اوپر ایک احسان ہو جائے گا، اس احسان کی وجہ سے وہ لوگ میرے بیوی بچوں کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے، بلکہ نقصان کے بجائے وہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے اس احسان کے بدلے۔ اور یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر لیا اور آپ کے اوپر جو وحی اتر گئی وہ ہو کر رہے گا، اس کے اندر تو کوئی تبدیلی آئے گی نہیں۔ تو یا رسول اللہ، مجھے اس کے اندر یہ محسوس ہوا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ میرا فائدہ ہے کہ میں خط بھیج کر کے مکے والوں پر احسان کر دوں گا اور وہ لوگ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کر لیں گے، اور یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اٹل حقیقت ہے وہ تو بدلے گی نہیں، تو لہٰذا اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، میرا فائدہ ہے۔ یہ سوچ کر کے میں نے جو ہے خط بھیج دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ، اجازت دیجیے اس منافق کی گردن ابھی اتار دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، یہ منافق نہیں ہے، اما قد صدقکم، جان لو کہ اس نے سچ کہا، جو کچھ اس نے کہا اس کا لفظ لفظ سچا ہے اور یہ منافق نہیں ہے، یہ سچا ہے، پکا ہے، صحابی ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا کہ عمر، کہ تجھے معلوم نہیں کہ بدر میں شریک تھا، اور بدر میں جو شریک ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ بدر میں جو لوگ شریک تھے ان لوگوں نے دین اسلام کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بالکل آنکھیں بند کر کے کفار کا مقابلہ کیا۔ باپ سامنے آیا تو اس کی گردن کاٹی، بیٹا سامنے آیا تو اس کی گردن کاٹی، رشتوں کی بھی، اتنے قریب کے رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کری۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعملوا ما شئتم، یہ اعلان ہے بدر والوں کے لیے کہ تم جو مرضی کرو تمہاری مغفرت ہو گئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ بدر کے اندر اس کی شرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی یہ اعلان کر دیا عمر، اس کے اوپر تمہیں دست درازی کا، تلوار اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور بہرحال وہ خط تو مل گیا اور یہاں پر جو ہے وہ معاملات ختم ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں رمضان کی 10ویں تاریخ کو روزے کی حالت میں مکہ کی طرف آپ نے مدینہ سے نکل کر کوچ فرمایا اور روزے کی حالت میں تھے۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں اب اگلی نشست میں کل بر وقت اپنے وقت پر رات کو 8 بجے آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیرت کو سمجھنے کی اور سیرت سے فائدہ اٹھانے کی، اپنی زندگی کے اندر سیرت کے پہلوؤں کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔